یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری وائف ہے نا، تو ان کو روماٹائز ہے اچھا پوری باڈی میں، تو ان کے ہاتھ مطلب وزن نقصان ہو جاتی ہے ان کو، اور دوسرا ہے کہ جو میڈیسن وہ لیتے ہی ہیں وہ روماٹائز کے لیے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ڈرائی ہو گئی ہیں بالکل، تو وہ ہر گھنٹے کے بعد اس کے اندر اپنی آنکھوں کے اندر وہ ڈالتی ہیں قطرے پہ یا ٹیوب کو ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ ادر وائز ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہے ہر گھنٹے، تو وہ کہتی ہے میری آنکھ دیکھے سر، اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے ان کا، تو بہت میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اچھا ان کی عمر کتنی ہے وائف کی؟ اباؤٹ 56 ہے۔ 56 ہے جی چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں خود ڈائبیٹک ہوں، تو میری شوگر جو کافی کنٹرول نہیں ہوتی، تو کیا آپ انسولین لیتے ہیں یا ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ ہاں جی انسولین لیتا ہوں، پہلے انسولین لے رہا ہوں۔ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ واجد علی صاحب ہیں، بتا رہے تھے کہ ان کی زوجہ ہیں، ان کی آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں اور ان کو شوگر بھی ہے۔ دیکھیں بہترین طریقہ آنکھیں ڈرائی ہونے کا میں نے بتلایا تھا پچھلی دفعہ بھی، کہ اگر کسی کی بھی آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں، چاہے بچہ ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا جوان ہے، اگر آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں، بہترین طریقہ تو یہ ہے، آپ کو سننے میں شاید تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہو، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن لگایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع کے اندر تو لکھا ہے کتب کے اندر، حکماء نے لکھا ہے سبحان اللہ طب نبوی کی روشنی میں، کہ اگر کوئی شخص کسی کی آنکھیں بہت زیادہ خشک رہتی ہیں، ڈرائی پن ہو جاتا ہے، آنکھیں خراب رہتی ہیں، تو یقین جانیے رات کو مسواک کر کے سو جائیں اور صبح اپنا ہی لعاب اپنی آنکھوں میں لگا دیں، تو انشاءاللہ آنکھوں کا ڈرائی پن، آنکھوں کی خرابی یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد یا نور یا بصیر، یا نور یا بصیر، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں پر پھونک کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں، اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اس آیہ مبارکہ کو شامل کریں 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ آنکھوں کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ مجھے شوگر بھی ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ دیکھیں شوگر کنٹرول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات کو کھانا دیر سے کھانا، شوگر کے جتنے مریض ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کھانا رات کو جلدی کھائیں، اور جو کھاتے بھی ہیں شوگر کے مریض نہیں بھی ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا، حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، فرمایا جب رات کا کھانا کھا کر سو جانتے ہیں تو پھر بیماریاں آ جاتی ہیں، بیماریاں جسم کے اندر ٹھہراؤ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ ہمارے ہاں روٹین یہی ہے کہ دن میں کھانا کھاتے نہیں ہیں، شام کو کام کاج سے واپسی آئے، رات کو دیر سے ماشاءاللہ زوجہ جو گھر والی ہیں وہ بھی روٹیاں پکا کے دیتی ہیں اور ماشاءاللہ کھاتے ہیں، اور رج کے آج سالن بڑا زبردست ٹیسٹی بنا ہوا، کھا لو بھائی۔ وہ کھاتے ہیں 2 4 3 روٹیاں کھائیں، وہیں صوفے پہ لیٹ گئے، بہترین فرسٹ کلاس، پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر وہ شوگر تو بننی ہے۔ تو یاد رکھیے رات کو کھانا کھائیں اور پھر چلیں۔ شوگر کے جتنے مریض ہیں وہ خاص طور پر رات کو کھانا جلدی کھائیں، سونے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے آپ کو لازمی مست کھانا چاہیے، اور اس کے بعد تھوڑا سا چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز شوگر یہاں سے ایک اس طریقے سے کنٹرول ہوگی۔ دوسرا، آپ اپنے دماغ پر، جو شوگر کے مریض ہیں شوگر ہوتی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر جو ہے یہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میٹھا کھانے سے شوگر جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے دماغ پر پریشر لینے سے، ٹینشن لینے سے، دماغ پر دباؤ آنے سے، اور یہ جو دباؤ اور پریشر ہے نا، یہ جو ہے آپ کے شوگر کو کنٹرول نہیں ہونے دیتا۔ ایک تو اپنے غصے پر کنٹرول کریں، دوسرا آپ شوگر جو ہے، شوگر کے جتنے مریض ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے، تو یہ ایک تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ کنٹرول کرنے کا طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اپنی ہیئت کو چینج کر لیں، باہر پارک میں جایا کریں، تھوڑا سا واک کیا کریں، گھر کے اندر طبیعت رہ کر بھی تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک شوگر کے کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا، آپ میتھی دانہ رات کو استعمال، شوگر کے جتنے مریض ہیں، ارتھرائٹس کے جتنے مریض ہیں وہ میتھی دانہ استعمال کریں، لیکن ارتھرائٹس کے لیے الگ ہے اور جو شوگر کے مریضوں کے لیے الگ ہے۔ شوگر کے مریض اور گاؤٹ کے مریض اور جوڑوں کے مریضوں کے لیے رات کو اس کو میتھی دانے کو 2 چمچہ کھانے کے چمچے اس کو گیلا کر دیں، جو مسز حسن کو میں نے بتلائے تھے، اسے صبح اٹھ کر اس کو پانی بھی پی لیں، اور اس کے ساتھ اگر انجیر بھی استعمال کریں تو یقیناً آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کے اندر جوڑوں کا علاج موجود ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اس میں بواسیر کا علاج بھی موجود ہے، بواسیر سے شفا موجود ہے۔ تو اس لیے میتھی دانہ اس کو رات کو گیلا کر لیں اور استعمال کریں۔
آپ کو 3 مہینے کے اندر خود رزلٹ آئے گا. یقین جانیے کہ وہ لوگ جن کو شوگر تھی، انسولین لیتے تھے، اب انہوں نے کنٹینیوسلی جب میتھی دانے کو استعمال کیا، یقین جانیے کہ ایسے بہت سے میرے پاس ہیں جو کنٹینیوسلی جنہوں نے استعمال کیا تو آج وہ انسولین سے ٹیبلٹ پر آ گئے الحمدللہ. تو اس لیے ناظرین کرام یہ شوگر کے مریض یہ استعمال کریں. جی واجد علی صاحب، مجھے امید ہے کہ یہ، اور پھر دوسرا جو آنکھوں کے مرض ہے نا، اس کے لیے ایک تو میں نے 2 علاج بتائے. تیسرا یہ کہ مدینہ شریف کو جانے والا ہو یا خود جائیں تو وہاں سے عصمت سرما ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. عصمت سرما جو ہے وہ لے آئیں اور وہ آنکھوں میں لگائیں تو انشاءاللہ رات کو سوتے وقت لگا دیا کریں تو انشاءاللہ 3 سلائیاں انشاءاللہ شفا ہوگی.